ایک یہ کہ ہم 7 لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہم 7 اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہم 7 اس مندر کے ٹرسٹی ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے بعد اس زمین کے پورے کاغذات حوالے کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کے، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب وہ چاہیں اس پر مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جو چاہیں۔ جج صاحب نے جانتے ہو فیصلے میں کیا لکھا؟ جج صاحب نے فیصلے میں یہ لکھا، آج مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ قابل احترام علماء کرام، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اس دنیا میں کبھی بھی حالات ایک سے نہیں رہتے، ایک انسان کے بھی اور قوموں کے بھی۔ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام۔ کبھی تندرست کبھی بیمار۔ یہی حال قوموں کا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی قوم بلندی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، دنیا کی قومیں اس کی عزت کر رہی ہوتی ہیں، اس سے محبت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور کبھی دنیا کی قومیں کسی قوم سے نفرت کرنے لگتی ہیں، دشمنی پر اتر آتی ہیں، جان مال عزت آبرو لوگ لوٹنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا کا چلن ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے اور کسی قوم کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ اب جس انسان کی زندگی میں پریشانی والے حالات آتے ہیں، اگر وہ انسان کی کچھ تربیت ہوئی ہے، کچھ وہ سمجھداروں کے پاس بیٹھا ہے، کچھ اس نے زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھا ہے، تو وہ انسان تھوڑے دن کی کوشش اور دعا کے بعد اس پریشانی کے دور سے نکلنے لگتا ہے۔ یہی حال قوموں کا بھی ہوتا ہے۔ جس قوم پر پریشانی آنے لگے، دنیا کی قومیں اس کو ستانے لگیں، نفرت کرنے لگیں، بدگمان ہونے لگیں، اگر وہ قوم کی تربیت ہوئی ہے، وہ قوم کچھ سمجھدار ہے، سمجھداروں کے پاس بیٹھتی ہے، وہ قوم کے افراد اور قوموں کے اندر جو حالات بدلتے ہیں، اگر وہ قوم جو پریشانی میں پھنس جائے، اگر وہ اس کی راز سمجھتی ہے اور یہ طریقے جانتی ہے کہ کیسے ہم حالات کو بہتر بنائیں اور پریشانی کے اس دور سے ہم کیسے نکلیں، تو وہ قوم بھی تھوڑے دن کے بعد اس کے بھی حالات بہتر ہونے لگتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کوئی راز کی بات نہیں، اور ہم کسی کی شکایت کے طور پر بھی یہ بات یہاں پر نہیں کہہ رہے کہ اس وقت مسلمانوں
پر پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے. ایک دور تھا کہ مسلمان خوشحال تھے، مضبوط تھے، ترقی پر تھے، سربلند تھے، اور دنیا کے کروڑوں اچھے انسان ان کو پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. لیکن آج حالات کچھ اور ہیں. میں اس وقت کوئی بیان کرنے، کوئی اصلاحی خطاب کرنے ہرگز نہیں آیا. بہت بلا کسی شکایت کے لہجے کے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری صحت بہت اچھی نہیں چل رہی، بہت سی تکلیفوں میں مبتلا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں اسی حالت میں کہ جہاں تک پہنچ سکوں جاؤں، اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بہت محبت کے ساتھ کچھ آسان سی زبان میں کچھ ضروری بات کروں. مسلمانوں کو جب عزت ملی تھی، جب محبت ملی تھی قوموں کی، تو اس کے بھی تو کچھ اسباب تھے. بلا کسی وجہ کے دنیا کی قومیں کسی قوم سے محبت نہیں کرنے لگتی. جیسے آپ کو بھی کوئی انسان پسند ہوتا ہے تو اس کے کیریکٹر کی وجہ سے، اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کے میٹھے بول کی وجہ سے آپ اس کو پسند کرتے ہیں. آپ اچھے انسان کے پڑوس میں مکان لینا چاہتے ہیں. ویسے ہی اگر کوئی کسی قوم سے دنیا کی قومیں محبت کرتی ہیں اور عزت کرتی ہیں تو اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں. مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت تھی، بات کرنے کا سلیقہ تھا، چلنے پھرنے کا سلیقہ تھا، صفائی ستھرائی تھی، ڈسپلن تھا، شرافت تھی، سچائی تھی، دیانتداری تھی. کوئی مسلمان کسی بہو بیٹی کو کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کی غلط نظر کسی پر نہیں پڑتی تھی. واہیات قسم کے گانے مسلمان نوجوان نہیں گاتے تھے. جو بری عادتیں ان کے اندر پہلے تھیں وہ سب چھوڑ دی تھیں، انہوں نے بدل گئے تھے. قرآن نے مسلمانوں کی صرف نماز کا تذکرہ اور تعریف نہیں کی ہے، قرآن نے مسلمانوں کے چلنے کے انداز کی تعریف کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں بہت نرمی سے چلتے ہیں. صفائی ستھرائی پوری دنیا کی قوموں نے ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں سے سیکھی تھی، اور کاش کہ مجھے یہ کہنا نہ پڑتا کہ اس وقت دنیا کی صاف قوموں میں، صفائی ستھرائی کو پسند کرنے والی قوموں میں مسلمانوں کا شمار نہیں ہے. کوئی مسافر کسی شہر میں جاتا ہے
اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں کچرا ہوگا، جہاں گندگی ہوگی، جہاں بچے سڑک پر کھیل رہے ہوں گے، جہاں نوجوان لڑکے 12-1-2 بجے رات تک سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے، سب کے ہاتھ میں موبائل، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں گے، سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ میں لکھنؤ میں ایک مسلم محلے میں رہتا تھا، میرے گھر سے مسجد کا فاصلہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا تھا، 1 منٹ کہنا چاہیے، لیکن فجر کی نماز کو چھوڑ کر باقی نمازوں میں مسجد جاتے اور آتے اس 1 منٹ میں 10-15 ماں بہن کی گالیاں ہمارے کان میں پڑتی تھیں، اور وہ سب مسلمان ہوتے تھے جو گالی بکتے تھے، آپس میں گالم گلوچ عام بات۔ خوش ہیں تب گالی بک رہے ہیں، ناراض ہیں تب گالی بک رہے ہیں۔ اب میں جہاں رہتا ہوں لکھنؤ میں، اس میں 3 طرف 90-95% بلکہ 99% ہمارے ہندو بھائی بہنیں ہیں، نان مسلم لوگ ہیں۔ 5-5 سال ہو جاتے ہیں، ایک گالی بھی کان میں نہیں پڑتی۔ مسلمانوں سے جو لوگوں کو محبت ہوئی تھی، وہ ٹوپی کرتے پجامے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں سے جو دنیا کی قوموں کو محبت ہوئی تھی، اگر مسلمان کسی مجبوری میں کسی بستی سے جانے لگتے تھے تو پوری بستی روتی تھی، عورتیں ہاتھ جوڑ کے خوشامد کرتی تھیں کہ ہمارے شہر کو چھوڑ کر مت جائیے۔ یہ سچے واقعات ہیں۔ غیر مسلم اپنے مقدمے کے گواہ کے طور پر اگر کسی مسلمان کو پیش کرنے میں کامیاب ہوتے تھے تو انہیں یقین ہوتا تھا کہ یہ گواہی سچی ہوگی اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہی یو پی جو آج نفرت کا جہنم بنا ہوا ہے، اسی یو پی میں ایک مقدمہ انگریز جج کی عدالت میں کبھی آیا تھا، اور وہ مقدمہ کھیت کھلیان کا نہیں تھا، ایک زمین کا تھا۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین مسجد کی ہے، ہندوؤں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین مندر کی ہے۔ انگریز جج نے مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد دونوں فریقوں سے ایک بات پوچھی کہ کیا آپ کے پورے علاقے میں کوئی ایسا انسان ہے جس کی گواہی پر آپ دونوں متفق ہیں، جس کی گواہی پر مسلمانوں کو بھی بھروسہ ہو اور ہندو فریق کو بھی بھروسہ ہو؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایک نام پیش کرتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر 100% بھروسہ ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں سے جج صاحب پوچھ لیجیے گا، اگر ان کو بھی ان کے اوپر بھروسہ ہو تو آپ ان کو بلا لیجیے۔ آپ نے بہت نام سنا ہوگا، عظیم داعی اللہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے رشتہ دار تھے بہت بزرگ اللہ والے
بڑے عالم اور مفتی، ہندوؤں نے ان کا نام پیش کیا۔ آپ غور کرو، یہ نام مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا، یہ نام ہندوؤں نے پیش کیا کہ یہ ہیں پرانے یہاں کے رہنے والے، یہاں کے بزرگ، ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں یہ جو گواہی دیں گے ہم مان لیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ان کا نام پیش کیا، 100% ہم بھی راضی ہیں، ان کی گواہی جو ہوگی ہم قبول کریں گے۔ مفتی صاحب سے جا کر کہا گیا کہ حضرت یہ مقدمہ ہے، یہاں تک پہنچا ہے، جج صاحب نے یہ کہا، آپ کے نام پر دونوں فریق ہم لوگ متفق ہیں، زحمت کر کے عدالت چلے چلیے اور گواہی دے دیجئے کہ یہ زمین مسجد کی ہے یا مندر کی۔ تو فرمایا میں تو یہ چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے اس دیش پر باہر سے آ کے راج کرنے والے انگریز حاکم کا منہ، اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھوں، لیکن بات جب جھگڑے کو ختم کرنے کی ہے اور بات جب گواہی کی ہے اور حکم یہ ہے کہ جب تم سے گواہی طلب کی جائے تو تمہیں گواہی دینی چاہیے، اس لیے میں چلتا ہوں۔ پہنچے عدالت میں، جج نے پوچھا، پورا معاملہ بیان کیا، زمین کی تفصیلات بتائیں، زمین کا نقشہ سامنے رکھا اور یہ کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ زمین مندر کی ہے یا مسجد کی۔ تو وہ مسلمان بزرگ، وہ عظیم عالم اور رہبر، انہوں نے کہا پوری تاریخ بتاتے ہوئے اس زمین کی، میں کب سے اس زمین سے واقف ہوں، یہ زمین مندر کی ہے، مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دونوں فریق وعدہ کر چکے تھے، ہندوؤں کے تو حق میں یہ گواہی تھی۔ مسلمانوں سے جج نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ سے وعدہ کر چکے ہیں، لکھ کر دے چکے ہیں کہ مفتی صاحب جو گواہی دیں گے ہم مانیں گے، ہم بالکل اپنے وعدے پر قائم ہیں، ان کی گواہی آپ نے سن لی، اب آپ ان کی گواہی کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کر دیجیے۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا، مقدمے کی تفصیلات تھوڑی سی بیان کر کے، گواہی کی عبارت سنا کر، عدالت کے قاعدے کے مطابق یہ فیصلہ سنایا کہ عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ یہ زمین ہندو فریق کے حوالے کی جائے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ زمین مندر کی ہے۔ اب آگے سنیے، ہندوؤں نے جج صاحب سے آرڈر کی کاپی لی اور کہا جج صاحب ہم ایک بات کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، فیصلہ تو ہم نے مان لیا، آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، لیکن عدالت کے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ مان لیا کہ یہ زمین مندر کی ہے، لیکن ہم آج آپ کو گواہ بنا کر، جج صاحب آپ کو گواہ بنا کر دو باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم 7 لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہم 7 اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم 7 اس مندر کے ٹرسٹی ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے بعد اس زمین کے پورے کاغذات حوالے کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کے،
اور ان سے کہتے ہیں کہ اب وہ چاہیں اس پر مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جو چاہیں بنائیں. ہم نے آپ کے فیصلے کو بھی مانا اور آپ سے درخواست کی جج صاحب کہ آپ ہمارے فیصلے کو بھی ریکارڈ کر لیں. جج صاحب نے جانتے ہو فیصلے میں کیا لکھا؟ جج صاحب نے فیصلے میں یہ لکھا، آج مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. آج کیا ہو رہا ہے؟ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. کہاں گئے وہ مسلمان جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے؟ کوئی اس پورے مجمع میں ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 40 سال میں، پچھلے 30 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ قومیں جو محبت کرتی ہیں، میں ان کے اسباب کی طرف اشارے کر رہا ہوں. چاہے جتنی قوموں کے اندر کچھ لوگ بگڑ جائیں، سب نہیں بگڑتے. اکثریت ایسی خراب نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت بری طرح بدل چکے ہیں. ہمارے آپس کے جھگڑے، برادری کے اعتبار سے جھگڑے، مسلک کے اعتبار سے جھگڑے، اور اب تو تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ساتھیوں کے جھگڑے. کون سی وہ ادا ہے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس کی وجہ سے قوموں کی محبت کے ہم مستحق ہیں؟ کون سی وہ ہماری اندر خوبی ہے جس کی وجہ سے قومیں ہماری عزت کریں، ہم اس کے مستحق ہیں؟ بہت خرابیاں ہمارے اندر آ گئی. کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے میرے دوستو؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم بہت سیریسلی، ہم میں سے ہر ایک اپنی خرابیوں کو دور کرنے میں لگ جائے؟ آپ قوم کی اصلاح مت کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے. کیا ہو گیا؟ ایک بندہ وہ نہیں ملتا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بال سفید اور کمر ٹیڑھی ہو گئی. ایک بندہ نہیں ملتا. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک بندہ نہیں ملتا جس میں واقعی اسلامی کیریکٹر، اسلام کا رنگ، وہ سخاوت، وہ ہمدردی، وہ ملنساری اور خاکساری، وہ غریبوں کی خدمت، وہ ماں باپ کا ادب اور احترام. اب تو اکثر ماں باپ اپنے بچوں سے، لڑکوں سے ڈرے سہمے رہتے ہیں. بہت صاف کہہ رہا ہوں. باپ کا دل چاہتا ہے کہ بیٹے سے کہیں کہ یہ تیری کیا حرکت ہے، لیکن باپ ڈر کے مارے نہیں کہتا. استاد اپنے شاگردوں سے ڈرا ہوا رہتا ہے. داڑھی بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور چلے اور 3 چلے بھی ہیں، مگر اخلاق اور معاملات اللہ کی پناہ. ہمارے اکثر نوجوان بچے، میرے عزیز نوجوانوں، میں تم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. تم امت کا مستقبل ہو.
تمہاری عزت ہماری عزت ہے، تمہاری ذلت ہماری ذلت ہے۔ لیکن اگر میں ادھر ادھر کی باتیں کروں، اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، اس پر ایک بڑا علمی بیان کروں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے گز لمبی، کتنے گز چوڑی، کتنے گز گہری تھی، یہ سب بتاؤں، اس سے تم کو کیا فائدہ ہو؟ کوئی بات اگر بری لگے تو ایک کڑوی دوا کے طور پر اس کو برداشت کر لینا۔ اکثر نوجوان لڑکے اپنی ماں سے اس ادب کے ساتھ بات نہیں کرتے، باپ سے تو پھر بھی ڈرتے ہیں، لیکن ماؤں کو دل دکھاتے ہیں، ماؤں کو جھڑک دیتے ہیں، اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ولیوں کے سردار، نائب رسول اللہ، جن کو اللہ کے رسول نے خواب میں اشارہ فرما کر، حکم فرما کر ہمارے ملک میں بھیجا تھا۔ وہ جدھر نکل جاتے تھے، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے اخلاق دیکھ کر ہر جگہ کچھ دن کے لیے ٹھہرتے تھے۔ ان کا طریقہ بیان تقریر نہیں تھا، جلسہ جلوس بھی نہیں تھا۔ وہ سفر پر نکلتے تھے، کسی گاؤں میں ٹھہرتے تھے، اور ٹھہرتے بھی گاؤں والوں کی اجازت سے کہ ہم مسافر لوگ ہیں، کچھ دن یہاں رہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آگے چلے جائیں گے تو ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ دور دور تک ان کی شہرت تھی، تو کوئی کہتا تھا کہ اس زمین پر، میری زمین پر ٹھہر جائیں گے۔ ٹھاکر صاحب آ کے کہتے تھے میری زمین پر، پنڈت جی آ کے کہتے تھے میری زمین پر، یادو آ کر کہتا تھا یہ دیکھیے ہمارا کھیت ہے، اس میں ٹھہر جائیں گے۔ وہ کہتے تھے نہیں، جس زمین پر کھیتی ہے اس پر ہم نہیں ٹھہریں، کوئی بنجر زمین بتا دیجئے۔ تو ہر علاقے میں کوئی ایسی خالی زمین، بنجر زمین ہوتی ہے، وہ اس کا پتہ بتا دیا جاتا تھا، وہاں وہ خیمے لگا کر ٹھہر جاتے تھے۔ اور عجیب طریقہ تھا انسانوں کی محبت کا، اور اسلام بیان کرنے کا نہیں، اسلام دکھانے کا، اسلام کی خوشبو سنگھانے کا۔ کہ ان کا ایک لنگر چلتا تھا، وہ کھانا پکواتے تھے، دیگیں ساتھ چلتی تھیں۔ یہ اجمیر شریف کی دیگیں آج بھی انہی دیگوں کی ایک نشانی ہے۔ اور گاؤں والوں سے کہا جاتا تھا آؤ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے گاؤں والوں کو بلا کر لاؤ۔ تو یہ گشت نماز کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ گشت کھانے کی دعوت کے لیے ہوتا تھا۔ اس ملک کا کلچر ہی لنگر کا ہے، بلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے۔ بس اب لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کوئی کہتا تھا میری ماں بیمار ہیں دعا کر دیجئے، کوئی کہتا تھا میری بیوی بیمار ہے، میرے باپ بیمار ہیں، میرے دادا بیمار ہیں، حضرت سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے سفر کیا بہت لمبا، اور جدھر سے گزرتے تھے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی زندگی پر آ جاتے تھے۔ شرک، کفر اور جاہلیت کی زندگی چھوڑ کر توحید
اور ایمان کے راستے پر آ جاتے تھے۔ ایک لمبے سفر سے واپس آئے۔ جب کوئی انسان سفر سے آئے، وہ چاہے کاروباری سفر ہو اور چاہے دینی سفر ہو، سنت یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں سے پہلے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان کے پاس پہلے وہاں جائے، سلام کرے، خیریت پوچھیں، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ان سے اجازت لے کر اپنے بچوں کے پاس جائے۔ یہی معمول تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں کے پاس آئے، سلام کیا، ماں کی دستبوسی کی، ماں نے کلیجے سے لگا لیا، خوب پیار کیا، اور غور سے دیکھا اپنے بیٹے کے چہرے کو اور پوچھا کہ بیٹا بہت خوش نظر آ رہے ہو، چشم بددور، کیا بات ہے، کیوں خوش ہو؟ تو حضرت خواجہ نے بتایا کہ اماں اس سفر میں تو عجب کمال ہوا، ہدایت کی ہوائیں چل گئیں، 7 لاکھ مسلمانوں نے غفلت اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر شریعت اور سنت کے اتباع والی زندگی 7 لاکھ مسلمانوں نے اختیار کی، اور ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اماں اس سفر میں تو اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ تو ماں نے عجیب جملہ کہا، ماں نے بہت غور سے اپنے بیٹے کے چہرے کو پھر دیکھا اور پھر مسکراتی ہوئی بولی، مگر بیٹا معین الدین، یہ مت بھولنا کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ بہت حیرت سے بولے، پھر اماں کس کا کمال ہے؟ یہ ماں بیٹے کی بات ہے۔ ماں نے کہا یہ میرا کمال ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اور تھوڑے ناز سوجھا، انہوں نے کہا کہ واہ اماں واہ، سفر میں نے کیا، تکلیف میں نے اٹھائی، خطرے میں نے مول لیے، مہینوں سب سے دور رہا، اور کمال آپ کا ہو گیا؟ میری سمجھ میں تو بات نہیں آئی، آپ کا کمال کیسے ہو گیا؟ تب ماں نے کہا بیٹا سن، جب بھی میں تجھے دودھ پلاتی تھی، ہر مرتبہ دودھ پلانے سے پہلے کوشش کرتی تھی کہ وضو کر کے اللہ سے یہ دعا مانگوں پہلے کہ اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے بچے کے سینے میں ایمان کا نور اتار دے۔ اب بتا کس کا کمال ہے؟ تب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیا، قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا اماں اللہ کی قسم یہ آپ کا اور صرف آپ کا کمال ہے۔ مسلمان جب واقعی مسلمان تھا تو دنیا کی قومیں عزت کرتی تھی، احترام کرتی تھی۔ اب اگر حالات بدل گئے اور جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو بھائی اس میں پہلی بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی کمیوں کو دور کریں، ہم اصلی اور مکمل مسلمان بنیں۔ ادخلوا فی السلم کافۃ،
ہم خود دیکھیں ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں. کئی سال ہو گئے ہم سب دوسروں کی کمیاں دیکھتے ہیں، اپنی کمیاں دیکھنے کی عادت ہی چھوٹ گئی. کیا آج آپ یہ وعدہ کریں گے کہ آج سے آپ اپنی کمیوں کو ڈھونڈنے اور دور کرنے کی کوشش شروع کریں؟ یہ ہے اصل راستہ. میں بڑی آسان سی زبان میں بول رہا ہوں، ہر ایک کی سمجھ میں آئے. میں وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں جو آپ نہیں کر سکتے یا جو مشکل ہیں. ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں یہ دور ہونی چاہیے. دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اس وقت مسلمانوں کی شہرت ایک ایسی قوم کی ہو گئی ہے جس کے معاملات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لوگ یہ تک کہنے لگے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں کوئی پینٹنگ کا کام کرانا ہو تو کوئی بجلی کی فٹنگ کرانی ہو تو مسلمان سے مت کرائیے گا. کہاں پہنچ گئے ہم دوست؟ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان اس وقت ان کے محلے، ان کی گلیاں، ان کے محلوں کی سڑکیں اور گلیاں وہ زیادہ صاف ستھری رہتی ہیں یا ہندو اور غیر مسلم بھائیوں کے محلے، ان کی سڑکیں اور گلیاں زیادہ صاف ستھری رہتی ہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ بولیے. کتنی تکلیف کی بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اسلام صرف کرتے پاجامے کا نام ہے؟ اسلام صرف ٹوپی اور داڑھی کا نام ہے؟ ایک ملک کے حاکم نے مدینے اللہ کے رسول کے پاس ایک تحفہ بھیجا. کیا تحفہ بھیجا؟ 2 ڈاکٹر بھیجے، 2 حکیم. بڑا گفٹ تھا. اس نے بہت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور کی خدمت میں خط لکھ کر اور 2 ڈاکٹر بھیجے. وہ حضور کی وفات حیات کے آخر میں آئے، پھر ان کے سامنے ہی شاید یا ان کے آنے سے پہلے آپ کی وفات ہوئی. حضرت صدیق اکبر کا دور، شاید 1 سال 1.5 سال رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی، بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ لوگ واپس جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح خبر ملی ہے، ہم لوگ واپس جانا چاہتے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی آپ کو یہاں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تکلیف پریشانی بالکل نہیں ہے، ہم لوگ بڑے آرام، سکون، عزت، اطمینان کے ساتھ ہیں، مگر اتنے دن ہو گئے ہمارے پاس کوئی بیمار علاج کے لیے آتا ہی نہیں، اور ہم اور اگر زیادہ ٹھہرے تو ہم نے جو پڑھا لکھا ہے وہ سب بھول جائیں. مگر صدیق اکبر نے پوچھا کہ اچھا آپ لوگ اتنے بڑے حکیم ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں ہم لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے؟
ایک ہی بار بیمار پڑتے ہیں جب اوپر سے بلاوا آتا ہے. یہ روز روز کی بیماری نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ بہت سیدھی بات ہے، ہماری میڈیکل اصولوں کے مطابق ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے ہاں کہیں دور دور گندگی نہیں رہتی، نہ گھر کے اندر گندگی نہ گھر کے باہر گندگی، محلے صاف، سڑکیں صاف، گلیاں صاف، گھر مکان بالکل صاف ستھرے، باورچی خانہ صاف، برتن صاف، سب کچھ بالکل ہمیشہ صاف رہتا ہے. تو بیماری کا بہت بڑا سبب گندگی ہے، وہ آپ کے یہاں آئی نہیں. دوسری وجہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی بہت سخت، تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے. تو جو اس پر عمل کرے گا وہ نہیں بیمار پڑے گا. میں ان پہلوؤں کو بول رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے دینی بیانوں میں کبھی ٹچ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بیان عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں، وہ یا زمین سے نیچے کی باتیں ہوتی ہیں یا آسمان سے اوپر، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یا زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر. تو شادی بھی پھر انشاءاللہ آپ زمین کے نیچے ہی کریے گا، بچے بھی اللہ مبارک کرے 2 درجن زمین کے نیچے پیدا کیجیے، مکان بھی زمین کے نیچے ہی بنائیے گا، دکان بھی آسمان سے اوپر ہی کھولیے گا. یہ کیا مذاق بنایا ہم نے اسلام کا. چونکہ ہم کو عمل نہیں کرنا، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نہ شادی بیاہ میں سادگی کے ساتھ غریبوں کا دل جوڑنا، اس لیے ہم نے تماشا بنایا ہے، مذاق بنایا ہے. اپنی مکاری، اپنی شیطنت، اپنی بےہودگی اور اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ہم نے یہ خوبصورت الفاظ کا سہارا لیا ہے کہ ہم یا تو زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر. یہ دین پورا کا پورا اسی دنیا میں بڑھتا جاتا ہے، اسی زمین کے اوپر اس دین پر عمل کیا جاتا ہے. زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر جزا اور سزا ہوتی ہے. عمل زمین کے اوپر ہوتا ہے، آسمان کے نیچے ہوتا ہے. اچھے اچھے لوگ جو دین کی محنت میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے گھروں میں شادیوں میں ڈی جے بجتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، بےہودگیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کو یہ سب کرنا ہے تو اعلان کرو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. بہت خوش ہوگی آج کی حکومت، آپ کو بہت ترقیوں سے نوازا جائے گا، مگر مسلمان نام کے ساتھ، اسلام کے لیبل کے ساتھ یہ ناچ گانے، یہ ناچتے تھرکتے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ میں نوٹوں کی بارش. اے وہ بھائی جو نوٹوں کی بارش کر رہا ہے، شادی کی محفل میں ناچ گانے کے درمیان قیامت کے دن کروڑوں غریب تیرا گریبان پکڑیں گے، بیوائیں اللہ کے سامنے کھڑا کریں گی، یتیم بچے اپنی تتلی زبان میں اللہ سے شکایت کریں گے، آپ نے اس کو پیسے دیے تھے، اس نے دکھانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، اپنی دولت مندی کا سکہ جمانے کے لیے، الیکشن
جیتنے کے لیے شادی میں نوٹوں کی بارش کی تھی اور ہم بھوک سے تڑپتے تھے۔ اس کو جس نے اپنا نام محمد احمد رکھا، جس کا نام محمد مصطفیٰ تھا، جس کا نام زین العابدین تھا، اللہ اس سے پوچھئے اس نے کتنے بیواؤں کو کھانا کھلایا، کتنے بیواؤں کے گھر کے ٹھنڈے چولہے گرم کیے، کتنے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، کتنے بیماروں کا علاج کروایا۔ میں آپ کے علاقے میں نہیں آیا ہوں زیادہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ملک کے چپے چپے کی خبریں رکھتا ہوں، جہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ اپنی کمزور صحت کے باوجود جاتا ہوں، لیکن خبریں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے نہایت مستند ذریعے پر معلوم ہوا کہ یہ ڈی جے کا بجانا، یہ ناچ گانا، یہ بےہودگیاں ہمارے اس علاقے میں بہت عام ہیں۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں؟ کیا بالکل بے فکر ہو کہ مرنا نہیں ہے؟ کیا جھٹلا دیا اس بات کو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے؟ کیا جھٹلاتے ہو کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ جھوٹے تھے؟ کیا اعلان کرتے ہو کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ یوم تبلی السرائر، کیا تمہارا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ قرآن میں کہا گیا والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ دولت کو بچا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہی پیسہ جہنم کی آگ بنا کر ان کی پیشانیوں کو ان کے داغدار بنایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلا کر وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ یہی نوٹ، یہی سکے، یہی درہم و دینار، یہی جہنم کی آگ بنا کر پیٹھ پر، کمر پر، پہلوؤں میں، پیشانی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں جلایا جائے گا۔ آپ بے تحاشا بانٹ رہے ہو، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جماعت میں بھی جا رہے ہیں اور یہ تماشے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ نفاق ہے، نفاق۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ٹوپی کتا اللہ کو دکھا کر یہ مانتے ہو کہ اللہ بیوقوف بن جائیں گے، اللہ دھوکے میں آ جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم مسز گولڈ لیمر، ایک خاتون تھی، وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، دوسرے ملک کے ایک سربراہ، میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ہاں مہمان بنے، ان کی وزٹ کے لیے گئے، سرکاری دورے پر گئے، بہت بڑی تعداد میں اسرائیل سے ہتھیار خریدنے تھے، ایئر فورس کے جہاز، ٹینک، میزائل، بندوقیں، بم، ملینز آف ڈالرز کا آرڈر اسرائیلی حکومت کو دینے کے لیے وہ گئے تھے، لیکن فلائٹ لیٹ ہو گئی، کچھ ان کی اپنا کچھ موسم کا مسئلہ تھا، تو پرائم منسٹر نے کہلوایا کہ آفس بند ہونے کا وقت آ گیا، میں گھر جا رہی ہوں، آپ گھر پر آ جائیں۔ وہ بڑے ملک کے سربراہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے گھر پر پہنچے، سادہ سا 2-3 کمروں کا گھر، میں نے اس کا فوٹو دیکھا ہے، کوئی نوکر نہیں گھر پر،
کوئی اسٹاف نہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے اس آنے والے مہمان سے کہا کہ تشریف رکھیے، میں ابھی آتی ہوں. اور وہ گئی کچن میں سے چائے بنا کر ٹرے میں چائے خود لے کر آئیں. وہ ہیڈ اسٹیٹ حیران کہ میڈم پرائم منسٹر یہ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ آپ کسی اور گھر میں رہتی ہیں، مجھے آپ نے کہیں اور بلایا ہے. آپ کا اسٹاف، کوئی سیکورٹی، یہ کیا میٹر کیا ہے؟ ان کا یہی میرا گھر ہے، میں تو یہیں رہتی ہوں، میرا اور کوئی گھر نہیں ہے، اور میرا اسٹاف کچھ نہیں. چند گھنٹے کے لیے کوئی آتا ہے، کھانا پکا کے چلا جاتا ہے. میرے گھر میں کوئی نوکر ووکر نہیں، میں اپنا کام خود کرتی ہوں. سنو کان کھول کے، مسلمانوں، عیاشی کرنے والے مسلمانوں، بد دعائیں کرتے رہو اسرائیل کے لیے. قوموں کی ترقی کس طرح ہوتی ہے اور قومیں برباد کیوں ہوتی ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے، یہی میرا سرکاری گھر ہے، میں اسی میں رہتی ہوں. آپ چائے پیجیے، کیا بات ہے؟ ان کا مجھ سے چائے نہیں پی جائے گی. میڈم پرائم منسٹر، آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ نے طریقہ کیوں اختیار کیا؟ تو سنو او مولویوں، اے علماء. وہ پرائم منسٹر اسرائیل کی اٹھی، اپنے کمرے میں گئی، چھوٹی سی لائبریری تھی، ایک کتاب نکالی اور کتاب نکال کر سامنے رکھی کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر میں نے اپنی لائف اسٹائل کو بنایا ہے. وہ کتاب کیا تھی؟ لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب تھی انگریزی میں لکھی ہوئی. وہ کتاب لائی وہ، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ کر اپنے لائف اسٹائل کو بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے نئے سرے سے اپنی لائف اسٹائل کو بنایا ہے. وہ شخص حیران رہ گیا. اس نے کہا اوکے میڈم پرائم منسٹر، واٹ امپریس یو موسٹ ان دا لائف آف محمد؟ سب سے زیادہ آپ کے ذہن و دماغ پر محمد کی زندگی کے کس پہلو کا اثر ہوا؟ اذان ہو رہی؟ آنے والے مہمان حکمراں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز ہے جو پسند آئی ہے محمد کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آخری چیپٹر کھولا، آخری باب، چند سطریں اس کی پڑھ کر سنائیں. تو میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے جب اس کتاب میں یہ پڑھا کہ جس دن محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پردہ فرمایا آپ نے، وصال ہوا آپ کا، اس دن بھی آپ کے چھوٹے سے حجرے میں جو چراغ جل رہا تھا اس کا تیل بھی ادھار منگایا گیا تھا، کوئی چیز گروی رکھ کر. لیکن آپ کے سرہانے 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. اس نے کہا میں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ خدا کے دیے ہوئے پیسوں کو ذاتی عیاشی میں، کھانے پینے میں، موج مستی میں نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ قومی مضبوطی کے اسباب فراہم کرنے میں پیسوں کو استعمال کرنا چاہیے. محمد کی زندگی سے میں نے یہ سیکھا
اور میں یہ سمجھی کہ محمد غربت کے باوجود، محمد کی قوم غربت کے باوجود جو پوری دنیا پہ چھا گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد کے ایک ایک ساتھی نے اور خود محمد نے ایک ایک پیسے کو قومی مضبوطی کے راستے پر خرچ کیا، ذاتی عیاشیوں پر خرچ نہیں۔ آپ مجھے کچھ بتائیں، آپ میں سے اس زمانے کے مسلمانوں کا کیا رویہ ہے؟ آپ کا کیا رویہ ہے؟ ایک ایک سے پوچھتا ہوں، کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم اپنے پیسوں کو کس قدر برباد کرتے ہیں، کتنے واہیات طریقے پر اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، کھانے کے چٹورے پن، ذائقے، طرح طرح کی اور چیزوں پر پیسوں کو خرچ کرنا، لیکن بچوں کی اچھی تعلیم پر، غریبوں کو غریبوں کی سطح سے اوپر اٹھانے پر کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی کو سوچ سمجھ کر ایک بجٹ بنایا ہے کہ میں اتنے پیسے ہر مہینے خرچ کروں گا اس بات پر کہ 2-4 یتیم بچے اللہ میرا ہاتھ لگا کر ان کی پرورش کروا دے، ایک آدھ مریض کا علاج کروا دوں، بجائے اس کے کہ ان خیر کے کاموں میں اور قومی مضبوطی کے جو اور 50 کام ہو سکتے ہیں، اسپتالوں کا بنانا، کالجوں کا بنانا، ہماری بچیاں، ہمارے بچے جن کالجوں میں جا رہے ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے، نہ باپ کو ہوش ہے نہ ماں کو ہوش۔ باپ کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا بیٹا کالج میں کیا پڑھ رہا ہے اور کیا سیکھ رہا ہے۔ لڑکے اکثر پڑھائی میں بہت پھسلتی ہیں، تھوڑی بہت جو محنت کر کے آگے بڑھتی ہیں وہ لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں، لڑکیاں آوارہ گردی ہیں۔ ہمارے علماء حضرات، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اطمینان سے تو تب بات کروں گا جب الگ علماء سے بات ہوگی، لیکن اپنے بیانوں میں کن چیزوں پر زور دیں، کن چیزوں پر وہ لوگوں کو بہت محبت کے ساتھ ان کی توجہ کو لے کر جائیں۔ یہ جو قوموں کا رویہ ہمارے ساتھ بدلا ہے، اس میں ہمارے بدلنے کو بڑا دخل ہے، ہم بگڑے ہیں۔ صرف یہی ایک سبب نہیں ہے، سازشیں بھی ہیں، سیاست کا بڑا دخل ہے۔ لوگوں کو ووٹ لینا ہے تو وہ کیا کریں؟ اپنی خدمات پیش کر کے ووٹ مانگ نہیں سکتے، کیونکہ لوٹ کھسوٹ والوں کے پاس خدمات نہیں ہوتی، کرپشن والوں کے پاس خدمات نہیں ہوتی، تو وہ لوگوں کو لڑا کر ووٹ لیتے ہیں۔ ایک طرف نفرت اور ایک طرف خوف، ایک پارٹی نفرت کی وجہ سے ووٹ لیتی ہے، دوسری پارٹی خوف کے نام پر ووٹ لیتی ہے۔ اپنی خدمات، اپنا پرفارمنس یہ دکھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ہم عوام کا بھی جو حال ہے ہمارے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو زمینی حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ ہم سے بھی لوگ ووٹ خریدتے ہیں، ہم بھی بکتے ہیں، ہم بھی سودا کرتے ہیں۔ پنچایت کا الیکشن ہو،
ضلع پریشد کا چناؤ ہو یا اور کوئی بڑا چناؤ ہو، کچھ ہو، برادری کے نام پر، مسلک کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس نام پر یا پیسوں کے ذریعے سے ہم کچھ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے ووٹ ان سب چیزوں کے واسطے سے دیا تو اس کا اثر کیا پڑے گا ہمارے گاؤں پر، ہمارے پارکوں پر، ہماری سڑکوں پر، ہمارے اسپتالوں پر، ہماری اسکولوں اور کالجوں پر، ہماری مسجدوں اور مدرسوں پر، ہماری نوجوان نسل پر۔ اے اللہ کے بندو، میرے عزیز بھائیوں، اب ذرا سمجھداری کی سطح کو بلند کرو، سمجھدار بنو۔ دیکھو کہ کیا کس موڑ پر پہنچ گیا ہمارا ملک۔ میں اپنے ملک کے مستقبل کی طرف سے ہرگز مایوس نہیں ہوں، قطعاً مایوس نہیں ہوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر کی چھپی ہوئی ہر بات، جس میں ہر انسان کے اندر کی چھپی ہوئی ہر بات باہر آ کر رہے گی، میری بھی اور آپ میں سے ایک ایک کی بھی۔ یہ خاص زمانہ ہے جب قیامت قریب ہوتی ہے، جب تبدیلی کا وقت قریب ہوتا ہے، جب حق کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ عجیب طرح کے حالات پیش آتے ہیں، اسی طرح کے حالات جیسے آج پیش آ رہے ہیں۔ ان حالات میں نہ گھبرانا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، اور نہ غصے میں آنا ہے، بلکہ ان کا فائدہ اٹھا کر اپنی سماج کی کمیوں کو دور کرنا ہے۔ کاش کہ ہر علاقے کے کچھ سمجھدار لوگ اکٹھا ہو کر اپنے علاقے کے لوگوں کو ذرا منظم کریں۔ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ مل جل کر کوئی کام نہیں کر پاتے، بہت جلدی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بہت جلدی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس بکھری ہوئی کیفیت کے ساتھ ہم ان حملوں کا اور چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنی سطح کو اللہ کے بندوں بلند کرو اور اسلام نئے سرے سے قبول کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اسلام کے تھوڑے سے حصے پر عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ سخاوت، ہمدردی، شرافت، دیانتداری، نگاہوں پر کنٹرول، زبان پر قابو، وقت کا ضائع نہ کرنا، وقت کا صحیح استعمال، رات میں جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، گھر میں خوشیوں کا ماحول بنانا، ذرا ذرا سی بات پر طلاق کا رواج ہے مسلمانوں میں۔ مفتیان کرام کے پاس، علماء کے پاس لوگ آتے ہیں اور چپکے سے آ کر تنہائی میں کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا پرسوں، بہت طیش میں آ گیا اور میں نے بیوی کو 3 نہیں 25 طلاق دے دی، اور میں نے کہا نکل جا کم بہت، تجھے 100 طلاق صورت میں دکھا۔ اب ہر ایک کو سینچری مارنے کا شوق ہے،
اب مولانا صاحب پرسوں سے کھانا بھی نہیں ملا، بچے اسکول بھی نہیں گئے، گھر کی حالت ایسی ہے جیسے گدھے کا استبل۔ اسے مولانا صاحب کسی طرح کوئی ایسی شکل بتائیے کہ بیوی واپس آ۔ اور چپکے سے مولانا صاحب ہم تو آپ کے مدرسے میں ہر سال چندہ بھی دیتے ہیں، اور اس بار تو ہم نے کھال بھی دی تھی۔ کس کی؟ اشارہ ہے کہ پہلے تو ہم نے کسی اور کی کھال دی تھی، اگر آپ نے ہمارے مطلب تک فتویٰ نہ دیا تو ہم کھال کھینچ بھی لیتے۔ ہم خاندانی پٹھان لوگ ہیں۔ مولانا صاحب ذرا کچھ شکل نکالیے نا، بیوی واپس آ جائے۔ اب مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بیوی واپس ملے گی اور مجھ کو جہنم ملے گی۔ مجھ سے جب کوئی ایسا فتویٰ پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک بندہ وہ لے آؤ جس نے خوشی کے موڈ میں طلاق دی ہو، شادی کی سالگرہ کے دن وہ بیوی کے لیے گفٹ لے کر آیا ہو، نئی ساڑی، نیا سوٹ، نئے ہار بندے، میک اپ کا نیا سامان، اور دے کر کہا ہو بیگم آؤ آؤ، بہت پیاری لگ رہی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرورک انت، تو اس کو 3 طلاق۔ ایسے بھی کسی نے طلاق دی ہو سکتا ہے، مرج میں دی ہو، مرج اور لال مرچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا ہے یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اور ادھر ان کو بھی نہیں بخشوں گا، وہ جو ساس ہوتی ہے، ساس، وما ادراک ما ساس، نئی نویلی جب بہو آتی ہے تو وہ ساس اس طرح دکھاتی ہے سب کو کہ آسمان کے نیچے آج تک اتنی حسین لڑکی کسی کے گھر میں آئی ہی نہیں، میری تو قسمت کھل گئی، ملکہ کلوپترا آ گئی۔ اور 1 ہفتے کے بعد جھگڑا شروع۔ یہ ہے اسلام؟ کون سا گھر ہے جہاں ساس بہو میں محبت ہے؟ سب سے شریف ساس اور بہو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے۔ 1,24,000 صحابہ اور صحابیات، مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ کسی صحابی کے گھر میں ساس اور بہو میں جھگڑا ہوا ہو۔ کیا ہے اسلام؟ میں ان پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں جن پہلوؤں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ ایک لڑکی جو میوزک شو میں حصہ لیتی تھی، فیشن شو میں، بیوٹی شو میں، ڈانس کے مقابلوں میں ہمیشہ فرسٹ انعام لیتی تھی، ایک فوجی گھرانے کی لڑکی، اس کے باپ انڈین آرمی میں کرنل تھے یا ایئر فورس میں۔ لکھنؤ کی ایک جامع مسجد میں میرا بیان ہوا، بہت پرانی بات ہے، اور مجھے بالکل خبر نہیں کہ پڑوس کے مکان میں بھی بیان کی آواز جا رہی ہے۔ اللہ کب کس کو دل بدل دے، اللہ کس کا دل بدل دے، یہ عجیب بات ہے۔ ان کرنل صاحب نے میرا بیان سنا، شراب کے عادی ہو گئے تھے، جیسے اکثر فوج میں زندگی ہوتی ہے،
میں مختصر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ وہ چند جملے جو ان کے کان میں پڑے وہ ان کے دل میں اتر گئے. وہ بعد میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے, توبہ کی, نیک انسان بنے. ان کی بیوی اور ان کی بیٹی سب کی کایا پلٹ ہو گئی. لڑکی تو بہت ہی آگے نکل گئی. ماں باپ دونوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہماری زندگی بدل گئی, ہماری تمنائیں بدل گئیں, سب کچھ بدل گیا. ہماری بیٹی وہ کسی اچھے گھر میں بھیج دی. بہت مالدار ہو یہ بالکل ضرورت نہیں, اللہ کا دیا ہوا سبھی کچھ ہے. ایک شریف لڑکا, اچھا گھرانہ, اچھے اخلاق والے لوگ, ایسے کوئی ہوں تو بتائیے. اللہ کا کرنا کہ ایک صاحب تھے ڈاکٹر, نوجوان, MBBS MD کر کے ایک ہاسپٹل میں ان کا جاب لگا تھا. انہی دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے گھر والے لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو وہ تو بالکل بے دین قسم کی ہوتی ہے, میری زندگی پلٹ چکی ہے. اب میں چاہتا ہوں کوئی اچھی پاک دامن لڑکی ملے, چاہے بالکل غریب گھرانے کی. اب جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے وہ کرنل صاحب کی بیٹی یاد آئی. میں نے ایک دن ناشتے پہ کرنل صاحب اور ان کی فیملی کو بلایا اور ڈاکٹر صاحب کو بلایا, اور صرف ناشتے میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا, بات چیت ہوئی. اور بعد میں نے اشارہ کیا دونوں سے کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہیں, فلاں ہاسپٹل میں جاب کر رہے ہیں, MD میڈیسن میں کیا ہے انہوں نے, اور یہ بھی رشتے کی تلاش میں ہیں, تو آپ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ لیجئے, بلائیے ایک دوسرے کو. مختصر یہ کہ ایک دو ملاقاتوں کے بعد رشتہ طے ہو گیا, نکاح میں نے پڑھایا. وہ کرنل صاحب کی لڑکی ڈاکٹر صاحب کی دلہن بن کر گھر میں گئی. چند دن کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر والے بھی آئے اور کرنل صاحب کی فیملی بھی آئی. اتوار کا درس قرآن ہوتا تھا مجھے میرا, اس میں وہ لوگ شریک ہوئے. تو میں نے سب کو روک لیا کہ رات کا وقت ہے, بارش ہو رہی ہے, آپ لوگ سب ہمارے گھر کھانا کھا کے جائیے. ایک بہانہ مل گیا ملاقات کا. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ شادی کے بعد اب تعلقات کیسے ہیں, ساس کو بہو کیسی لگی, بہو کو ساس کیسی لگی, دونوں سمجھانے والوں کو ایک دوسرے کے لوگ کیسے لگے. تو لڑکے کی ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ مولانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج کل کے زمانے میں اتنی ایجوکیٹڈ لڑکی بھی اتنی خوش اخلاق, اتنی خدمت گزار, اتنی ملنسار ہو سکتی ہے جیسی آپ نے ہم کو دلا دی. ہم بالکل نہیں سوچ سکتے تھے. میں بہت خوش ہوا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے خوش, بے حد خوش. تو وہ ساس کہنے لگی کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی جو آپ نے ہم کو دی یہ کس کیریکٹر کی لڑکی ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ شادی کی رات سے وہ ساس اپنی بہو کے بارے میں کہہ رہی ہے اس لڑکی کی تہجد اور تلاوت چھوٹی ہو. وہ لڑکی جو میوزک شو میں حصہ لیتی تھی, جو ڈانس میں حصہ لیتی تھی, جو بیوٹی شو میں حصہ لیتی تھی, جس کے فوٹو اخباروں میں چھپتے تھے, ایک بیان, ایک توبہ, ایک دعا, خدا جانے اس لڑکی کے اندر کیا خیر چھپا ہوا تھا. اور وہ ساس کہنے لگی کہ 4-6 دن کے بعد میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹی یہ ہے چابی کچن کی, یہ ہے الماری کی چابیاں, اب تک میں گھر کو چلاتی رہی, میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا میرے سوا, اب یہ گھر تم چلاؤ گی, مجھے فارغ کر دو. میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, مجھے نمازیں پڑھنی ہیں, تلاوت کرنی ہے, اپنی آخرت بنانی ہے,
اللہ کے واسطے مجھے ذرا فرصت دے دو اور اس گھر کو اب تم سنبھال لو۔ بہو نے سر آنکھوں پر وہ چابیاں قبول کی اور کہا ماں ایک بات امی آپ سن لیجئے، میں آپ کی خادمہ بن کر آئی ہوں، پورا گھر کا سب کام میں کروں گی، کھانا پکانا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، مہمانوں کی ضیافت، آپ کی چائے ناشتہ کھانا دوائیں سب کچھ میں کروں گی، لیکن امی چابیاں اپنے پاس رکھیے، گھر کی مالکہ آپ ہی ہیں، میں خادمہ بن کر آئی ہوں، مجھے اسی پوزیشن پہ رہنے دیجیے۔ اب ساس اور بہو میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے، ساس کہہ رہی ہے کہ بھئی اب مجھے ریٹائر کر دو، اب تم گھر سنبھالو، وہ بہو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ بالکل آرام کریں گی، سب کام میں کروں گی، لیکن گھر کی مالکہ آپ ہی رہیں گی۔ یہ جو ساس اور بہو کی محبت ہے جس گھر میں ہو، بتاؤ وہ دنیا کی جنت نہیں ہوگا؟ کس گھر میں؟ یہ ہے اسلام۔ اور میں اسلام کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالوں؟ ہم جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کا 1/100 حصہ بھی نہیں، دکھاوے کا اسلام ہے، دکھاوے کی دینداری ہے، کنجوسی ہمارے اندر، کسی دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر ہم جل جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، یہ حسد کی بیماری، یہ غرور و تکبر کی بیماری، یہ آپس کے جھگڑے اور بدگمانیوں کی بیماری، ذرا ذرا سی بات پر مقدمے بازی، ذرا ذرا سی بات پر بھائی میں جھگڑے، جائیداد کے بٹوارے میں جھگڑے، اس کو دیکھ کر دنیا اسلام نہیں رہی تھی۔ اور مجھے کہنے دو، پوری حیات صحابہ پڑھ ڈالو، جو علماء ہیں میں ان سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کسی ایک صحابی کا اسلام کے لانے کے سلسلے میں کوئی دعوتی تقریر ایک دکھا دو، ایک بیان، ایک خطبہ۔ یہ نئی طریقہ تھا اسلام پھیلانے کا۔ وہ تو جب لوگ مدینے آئے، ساری دنیا کے لوگ مدینے آئے اور مدینے کے لوگ دنیا میں گئے، رومن امپائر، پرشین امپائر، دنیا کی بڑی ممالک میں گئے، روم، یورپ، قسطنطنیہ، استنبول جہاں جسے آج کہتے ہیں، افریقہ، اسپین، جب یہ عرب کے لوگ گئے تو وہ دنگ رہ گئے کہ یہ انسان، یہ کیسے نوجوان ہیں کہ جو 6 مہینے سے ہمارے یہاں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ان میں سے ایک آدمی نے ہماری کسی لڑکی کو، کسی بہو کو ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ جو لوگ مدینے آتے تھے وہ مدینے کے معاشرے کو دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے، دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی، سلیقہ، زبردست مینجمنٹ، وقت کی پابندی، وعدے کا پورا کرنا، ایبسولوٹ ڈسپلن، یہ ہے اسلام۔ امریکہ میں ایک صاحب سے ملاقات کا وقت طے ہوا، میں اپنے معمول کے مطابق الحمدللہ وقت پر پہنچ گیا۔ جو ملاقات کا وقت طے ہوا تھا اس سے 3 منٹ پہلے پہنچ گیا۔ وہ امریکی آدمی، انگریز کرسچن، امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر، جن سے مجھے ایک موضوع پر بات کرنی تھی، وہ آئے اور 1 منٹ لیٹ آئے، 1 منٹ بھاگتے ہوئے آئے۔
آ کر بہت معافی مانگی کہ بہت معافی دے، بہت بڑا جرم کر دیا، ویری سوری مولانا صاحب، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ پھر بعد میں ہنستے ہوئے کہنے لگے میرا پہلا تجربہ ہے کہ کوئی انڈین مسلم وقت پر آیا ہے۔ سنس لاسٹ 20 ایئرس، پچھلے 20 سال سے میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور سینکڑوں لوگ مجھ سے ملتے تھے، ہزاروں، تو میں بڑا آ رہا تھا وقت پر، لیکن یہ خیال تھا کہ 1 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں، 2 منٹ لیٹ ہو رہا ہوں، تو میں سوچتا تھا کہ کوئی بات نہیں، پہلے تو میں ہی پہنچوں گا، مولانا صاحب بھی تو لیٹ سے ہی آئیں گے، لیکن مولانا صاحب آپ تو 1 منٹ پہلے آ گئے، وقت پر آ گئے۔ واقعی مسلمان اور وقت پر آ جائے یقین نہیں آتا۔ آج بھی صبح طے ہوا تھا، اب میں خبر لیتا ہوں، یہ بیٹھے ہیں سب بہت سے اکابرین قاف سے، 9 بجے وقت طے ہوا تھا، میں بوڑھا آدمی 9 بجنے میں 2 منٹ پہلے تیار ہو کے بیٹھ گیا، اور جو لوگ مجھے میری جنازے کو لے کر آنے والے تھے وہ کوئی 9:30 بجے آیا، کوئی 9:45 بجے آیا۔ انہوں نے اطمینان رکھا کہ وہ تو میت ہے، بولے گا تو ہے نہیں۔ کیا کیریکٹر ہے یار، مجھے کوئی بتائے یہ کون سا اسلام ہے؟ قسم خدا کی یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اتتخذونہ ہینا اتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ یہ چیزیں ہیں جو کسی قوم کو اوپر اٹھاتی ہیں۔ سارا زور داڑھی پر، سارا زور کرتے پر، سارا زور ٹوپی پر۔ نہ پوچھو اس کرتے اور ٹوپی کے اندر کیا چھپا ہوا ہے ادب شرط، منہ نہ کھلواؤ۔ کہاں ہے کیریکٹر، کہاں ہے کردار؟ ہم نے تو اسلام کی اصطلاحات کے معنی بدل دیے۔ ہم جب لفظ بولتے ہیں عمل صالح، اعمال صالحہ، تو کوئی دائیں بائیں لوگوں میں سے مجھے بتا دے کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے؟ شمالی کوریا سے آئے ہیں، کوئی ترجمہ کر دو بھائی۔ میں پوچھ رہا ہوں اعمال صالحہ کے لفظ سے کیا سمجھتے ہم لوگ؟ نماز روزہ، آپ لوگ کیا سمجھتے؟ نماز روزہ۔ اعمال صالحہ کا مطلب ہے اچھا کردار۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں خوشی اور غمی کی تقریبات بھی ہیں، اس میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اس میں سڑک پر چلنے کا طریقہ بھی ہے۔ میں خدا جانے کون سے سیارے سے یہاں غلطی سے آ گیا، بہت انفٹ ہوں میں۔ ابھی میں آ رہا تھا، میری ہی سیکیورٹی میں شور بڑھا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یاد رہا۔ ارے بابا، آپ سیکیورٹی والے ہو یا عام لوگ ہو، بغیر چلائے ہوئے تو کچھ کام کر سکتے ہو۔ بنگلہ دیش اجتماع میں گیا تو ہر شخص اسے کہہ رہا خاموش 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 خاموش۔ اب وہ خاموش خاموش کہہ کر اتنا شور مچ رہا تھا، اب اس کو کیسے خاموش کریں؟ یہ ہے اسلام۔ اگر آپ میں سے کوئی ہردوئی میں رہا ہوتا اور محی سننا حضرت مولانا شاہ ابو الحق صاحب کے یہاں رہا ہوتا، ان کی ڈانٹ کھائی ہوتی، ان کی تربیت پائی ہوتی، تب آپ کو تھوڑا بہت یہ والا اسلام دیکھنے اور سیکھنے کو ملتا۔
ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، انفرادی سلسلے میں بھی اور اجتماعی جو ہمارے طور طریقے۔ مال کا خرچ کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کہتا ہے دین کی اصل حقیقت یہ ہوا بھی یہ لگے گی تم کو جب تک تم اپنے پسندیدہ مال کو قومی ترقی کے لیے خرچ نہ کرو۔ ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تم 1000 تہجد پڑھو، تم ہر سال عمرے کرو اور حج کرو، یہ دین کی ہوا نہیں لگے گی تمہیں۔ جن کو 4 پیسے اللہ دیتے ہیں وہ ہر سال عمرے کی پکنک پر جاتے ہیں۔ میں عمرے پر نہیں جاتا، عمرے پہ جانے کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، وہ عمرے کی پکنک پر جاتے ہیں۔ وہی پیسے جو وہ عمروں پر خرچ کرتے ہیں اگر وہ پیسے خرچ کریں غریبوں کی خدمت پر، غربت اور جہالت سے اپنی امت کے کچھ افراد کو نکالنے پر، لوگوں کو امپاور کرنے پر، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے پر، بے روزگاروں کو روزگار دلانے پر، تب اللہ بہت زیادہ راضی ہو۔ مالک ابن دینار ایک عظیم صاحب دل، صاحب علم بزرگ گزرے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، ملاقات کے غرض سے کہا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا حج کے لیے جا رہا ہوں، دعا کے لیے آپ کے سے مل کر جانا چاہتا تھا، اس لیے سفر کے دوران پہلے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کہنے لگے تم حج فرض کر چکے ہو؟ جی کر چکا ہوں۔ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو؟ حج کے پیچھے مقصد کیا تمہارا؟ ان کا بس اللہ کی رضا اور مغفرت۔ فرمایا اگر میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کی رضا اور مغفرت حج سے زیادہ کس کام میں تم کو ملے گی تو بتاؤ، میری بات مانو گے؟ ان کا حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، پوری امت کے رہبر ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں عمل کروں گا۔ تو فرمایا فلاں گاؤں میں جاؤ، ایک بیوہ عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اس کو کما کر کھلانے والا نہیں ہے، اپنا پیسہ اس کے حوالے کرو، اور فلاں شاگرد ہے میرا اس کے حوالے کرو تاکہ وہ کچھ مستقل اپنے کاروبار میں تمہارا پیسہ لگا کر اس بیوہ کو حصے دار اور پارٹنر بنا دے، تاکہ ہر مہینے کچھ پیسے اس بیوہ کو مل جایا کرے۔ تو ان کا جی بہت اچھا، بس اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ کی رضا، اس کی محبت اور مغفرت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اسی وقت انہوں نے راستے سے سفر کو بدلا، حد نے سفر کا ارادہ بدلا، اس گاؤں میں گئے، اس بیوہ کو تلاش کیا، شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور واپس گھر پہنچے۔ بس آخری بات دوستوں یہ ہے کہ اس طرح بھیڑ کی شکل میں رہنا یہ بالکل سمجھداری کی بات ہے۔ آپ سب لوگ اس بات کی ضرورت محسوس کیجیے کہ آپ کو نئے سرے سے اپنی اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھداروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ میں لفظ اللہ والے نہیں بول رہا، میں سمجھداروں بول رہا ہوں۔ سمجھداروں کے پاس بیٹھیے، سمجھداروں کی باتیں سنیے، سمجھداروں کی کتابوں کو پڑھیے، اور بار بار ان سمجھداروں سے رابطہ رکھیے جو قرآن کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی سیرت اور ارشادات کی روشنی میں، زندگی کے ٹھوس تجربات کی روشنی میں، حالات حاضرہ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے
جو لے کر چل رہے ہیں اپنی امت کو کہ ان کے اندر یہ خرابیاں دور ہوں اور ایک اجتماعی طاقت بنے، ایک اجتماعی آپ ایک ٹیم بن جائیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر آپ منظم ہو گئے اور آپ نے کوئی تربیت لے لی، آپ نے کوئی رسی تھام لی، آپ نے کسی کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا امام مان لیا، تو پھر دیکھیے گا کہ پھر آپ کا وزن کتنا بڑھے گا، آپ کا روب کتنا بڑھے گا، اور یہ جو کھیل رہے ہیں لوگ، کھلواڑ بنا رکھا ہے، یہ سب کا سلسلہ بند ہوگا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس کے جھگڑوں نے ہمیں بے وزن بنا دیا، ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہمارا کوئی روب لوگوں کی نظر میں نہیں رہا، اس کو یہاں پکڑ لیا، اس کو وہاں پکڑ لیا، اس کو وہاں مار ڈالا، اس کو وہاں مار ڈالا۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک امت نہیں، ہم ایک امت اور ایک جماعت آپ کو بنانا چاہتے ہیں، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے، اپنے ملک میں انصاف اور امن کے قیام کے لیے۔ اس ملک کے ہم پر احسانات ہیں، اس ملک کا عظیم ماضی ہے، اس ملک میں زبردست صلاحیت ہے، اور صرف ماضی نہیں ہے۔ میں تفصیل تو اب بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے۔ یہ ملک پہچانے گا ایک دن محمد الرسول اللہ کو، یہ ملک پہچانے گا لا الہ الا اللہ کو۔ اسلام سے ہمارے ملک کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اسلام کی شروعات ہمارے ملک سے ہوئی تھی۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم عرب میں نہیں آئے تھے، بھارت میں آئے تھے۔ اسلام کی تکمیل عرب میں ہوئی ہے، اسلام کا آغاز بھارت میں ہوا تھا۔ جب ان دونوں کے رشتے پھر سے جڑیں گے تب دنیا بھر میں امن و امان پھیلے گا۔ اس پورے مقصد کو سامنے رکھ کر خلوص نیت کے ساتھ اپنے محبوب وطن میں امن کو پھیلانے کے لیے، انصاف کو پھیلانے کے لیے، وہ لوگ جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے چھوٹ گئے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، جن کو اچھوت بنا دیا گیا، جن کو غلام بنا دیا گیا، ان کو آزادی دلانے کے لیے ہم سب کو ایک نیا سفر شروع کرنا ہے۔ کاش کہ آپ اس فقیر مسافر کی باتوں کو سمجھیں۔ میں سب کچھ ایک بیان میں نہیں کہہ سکتا، آپ ملتے رہیے، رابطہ قائم کیجیے۔ میں نے اپنے یو پی کے گھر کو چھوڑ کر مہاراشٹر میں بسیرا کیا ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہ آپ کے علاقے سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں۔ آپ کا آنا تو بہت آسان ہے، آپ صرف بیان سننے کے لیے مت آئیے، آپ کچھ سمجھداری سیکھنے کے لیے آئیے۔ کچھ وقت میرے ساتھ قیام کیجیے، یا مجھ سے بہتر اللہ کرے آپ کو لوگ مل جائیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، سنجیدہ بنیے، قدم اٹھائیے، ہمت کو بلند کیجیے، ملک کی تقدیر کو بدل دینے کا فیصلہ کیجیے۔ بالکل آپ کسی سے کم نہیں ہیں، بڑی خوبیاں، بہت صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں۔ تھوڑی سی ہمت آ جائے اور تھوڑی سی تربیت ہو جائے تو پھر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بھرپور اجر عطا فرمائے جنہوں نے آج کی اس نشست کا انتظام کیا۔ آپ سب اتنی بڑی تعداد میں
اتنی طلب کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ آئے. آپ نے دن کے وقت میں خواتین کا، اپنی بچیوں کا مثالی پروگرام کر دیا. اتنی بڑی تعداد میں بچیاں آئیں. افسوس کہ زیادہ وقت نہیں مل سکا مجھے بات کرنے کا، ورنہ میں بہت اور کچھ اپنی بچیوں سے بات کرتا. اس وقت سب سے زیادہ میری توجہ اس ملک میں خاص طور پر ان بچیوں کی طرف ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں. اسی طرح ان نوجوان لڑکوں کی طرف ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کے والدین کی طرف ہے. ان کے والدین سے یہ گزارش کرنے کے لیے مارا پھر رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کرے، تربیت کرے. اور نگرانی ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوا کرتی، دوستی سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، نرمی سے ہوتی ہے. بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو بھی یاد رکھیں. 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ لڑکے آپ کے بارے میں نہ کہیں کہ ابا ہم بھی جانتے ہیں آپ کتنے رنگین تھے. ہمیں خوب پتہ ہے، کیونکہ کہانیاں چھپتی نہیں ہیں. بڑے آداب ماشاءاللہ امام غزالی بنے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے 70 نہیں 700 چوہے. نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے تقاضے، اس عمر کے جذبے، اس عمر کے شوق، اس عمر کی کم سمجھی، نا تجربے کاری، یہ تو محبت چاہتی ہے. حضرت فضل ابن عباس اللہ کے رسول کے کزن، چچا زاد بھائی، ایک نوجوان حضور کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر. آگے حضور نے ان کو بٹھا رکھا تھا. اب حج کے قافلے آ رہے ہیں، مختلف علاقوں کے قافلے، اور اس میں خواتین بھی ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ عام حالات میں شریعت کہتی ہے عورتوں کو کہ اپنا چہرہ ڈھکو، اور احرام کی حالت میں شریعت کہتی ہے عورتوں سے کہ چہرہ نہیں ڈھک سکتی. اب فضل ابن عباس ایک ینگ لڑکے، نوجوان، اب جو عورتوں کے قافلے آتے تھے تو جانے انجانے میں فضل ابن عباس ادھر دیکھنے لگتے تھے. تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ تھپڑ مارتے تھے، مرغا بناتے تھے، ڈانٹتے تھے، جیسے ہمارے مدرسے کے استاد لوگ کرتے ہیں. بھئی یہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ذرا مجھے بچائے رکھنا. حضور کیا کرتے تھے؟ حضرت فضل کے چہرے کو ہاتھ سے چپ چاپ دوسری طرف موڑ دیا کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بھولے اور فضل کی نظر پھر ادھر مڑ گئی. پھر حضور نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا. کیا شفقت بھرا انداز، کیا پیارا انداز. ایک ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، اللہ خیر کرے. اب تو الحمدللہ ذرا رواج کم ہوا ہے اور کچھ پولیس کا بھی ڈر ہوا ہے، ورنہ ایک لطیفہ سن لو کہ قصائی ایک بکرا لے کر جا رہا تھا، اور بکرا بہت چلا رہا تھا میں. اور سڑک کے پار ایک صاحب اپنے بچے کو مدرسے لے کر جا رہے تھے. وہ بچے نے ابا سے پوچھا کہ یہ بکرا کمبخت چلا کیوں رہا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیوقوف دیکھتا نہیں اس کے ہاتھ میں چھری ہے. اب بکرا پڑھا لکھا ہے، وہ سمجھ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ کاٹ ڈالے گا. نالائق. تو بڑی معصومیت سے بچہ بولا، اوہو اچھا ابا، میں تو سمجھا تھا کہ مدرسے لے جا رہا ہے. اس طرح مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے.
یہ طریقہ ہے بچوں کو پڑھانے کا۔ بچے کے باپ آ کر کہتے ہیں قاری صاحب بس ہڈیاں ہماری ہیں، بس ہڈیاں واپس کر دیجیے گا، باقی سب۔ ایک وہ کرسچن کانوینٹ اسکولوں کی ٹیچروں کا انداز ہے کہ بچہ اتوار کے دن گھر پہ روتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا۔ کبھی زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی کسی بچے کو ڈانٹا؟ کیا پیار تھا۔ آپ سجدے میں گئے، ایک بچی، چھوٹی سی بچی حضور کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا اللہ کے رسول نے کہ جب تک وہ بچی آپ کے اوپر سے اتر نہیں گئی آپ نے سجدے میں سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ان پر۔ اگر کوئی ہفتوں بیان کرتا رہے تو اسلام کو سمجھائے گا، اس اسلام کو جس کا اکثر حصہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ باتیں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ عالم ہوں، آپ حافظ ہوں، آپ دکاندار اور تاجر ہوں، آپ ڈاکٹر انجینئر ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کوئی ہوں، لیکن اپنی کمیوں کو دور کرنا شروع کیجئے۔ کسی کی نگرانی، کسی سمجھدار کی صحبت اور تربیت اس میں آپ کی بہت مددگار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گیٹ پر اسٹاپ